سورۃ الاعلی کی تفسیر ہم نے خطبہ جمعہ میں شروع کی تھی۔ ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم نے تفصیل سے سنی۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سورۃ الاعلی کی جو بقیہ آیات ہیں ان کے حوالے سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت سے محبت فرماتے تھے، حضور اس صورت سے پیار کرتے تھے۔ حضور کی یہ محبوب اور پیاری صورت، اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا، کیا ہدایات، تعلیمات اور اللہ کی قدرت اور عظمت کے نشانات، اس خالق کائنات کی عظیم صفات کی آیات بینات جو سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئیں، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیہ نمبر 3 میں فرمایا والذی قدر فہدی، کہ اس رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ٹھیک ٹھیک درست انداز سے پیدا فرمایا، اور وہ ذات الذی قدر جس نے ہر چیز کا بڑا خوب اندازہ مقرر کیا، فہدا، اور اندازہ مقرر کر کے ہر چیز کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں قدر، اندازہ مقدر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کس مخلوق کو کون سی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے وجود کے لیے درکار ہیں، اللہ پاک نے اس کا اندازہ مقرر کر کے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق ظاہری اور باطنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ کا اندازہ کتنا ٹھیک ہے، کتنا بہترین ہے، کتنا درست اور صحیح ہے کہ آپ نباتات سے لے کے حیوانات اور انسان سے لے کر کائنات کی کوئی معمولی سے معمولی مخلوق جسے بھی دیکھ لیں، اس آیہ مبارکہ کی حقانیت بالکل عیاں ہو کے سامنے آ جاتی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی فصل کو لے لیجیے، گندم کی فصل ہے، اسے اگر اس کے درست اور صحیح موسم میں بویا جائے، اس کی صحیح رکھوالی کی جائے، نگرانی کی جائے تو وہ درست پھل دیتی ہے، وہ فصل عمدہ ہوتی ہے، اس سے بہتر کاشت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اسے اس کے اصل موسم میں نہ بویا جائے تو اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس گندم کے دانے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے جو اس کے لیے بہترین اور مناسب موسم ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کس طرح سے اس نے پھلنا ہے، کس طرح سے زمین کے سینے سے اس کے نرم و نازک کونپل نے اپنا سر باہر نکالنا ہے، کیسے اس نے سٹے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کے اندر طرح طرح سے ایک دانے سے کئی 100 دانے تک بننے ہیں، یہ سارا جو پروسیس، یہ سارا طریقہ کار ہے، اسے والذی قدر سے تعبیر فرمایا۔ یہی معاملہ آپ جانوروں میں دیکھ لیجئے، بعض علماء نے لکھا اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیسے بنایا۔ فرماتے اس کو سمجھنے کے لیے آپ 2 انڈے لیجئے، ایک مرغی کا اور ایک بطخ کا، اور ان دونوں انڈوں سے ان بچوں کے نکلنے کا انتظار کیجئے۔ مرغی کا بچہ بھی جو ہی انڈے سے نکلے اور بطخ کا بچہ جیسے ہی انڈے سے نکلے، ان دونوں کو پانی کے پیالے، پانی کے کسی بڑے برتن کے قریب کر دیجیے۔ بطخ کا بچہ چھلانگ لگا کے اس پانی میں تیرنے لگ جائے گا، اور مرغی کا بچہ اس سے منہ موڑ کے دور بھاگ جائے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے کیسے چیزوں کا اندازہ مقرر کیا، یہاں اللہ پاک نے سورہ اعلی میں اپنی قدرت کو کس طرح سے متعارف کروایا، والذی قدر، جس نے ہر چیز کا درست اندازہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا حیوانات میں تمہیں اس کی مثال بڑی واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ یہی معاملہ پرندوں کا دیکھ لیجئے کہ پرندے پیدا ہوتے ہی اڑنے کے لیے پھڑ پھڑانا شروع کر دیتے ہیں،
انہیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، انہیں کوئی مشق نہیں کراتا۔ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ انہیں اڑنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ اسے دنیا میں آتے ہی ماں کے سینے سے اپنی خوراک کیسے حاصل کرنا ہے، والذی قدر، اللہ نے اس کا درست اندازہ مقدر فرما کے اسے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے یہاں اپنی قدرت قاہرہ کے ثبوت کے طور پہ بیان فرمایا۔ اور پھر انسان اپنے وجود میں غور کرے۔ اس وقت جب میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے شعوری، ہمارے ارادے کے بغیر، ہماری کسی بھی قسم کی جو ہے وہ چاہنے یا حرکت کے بغیر ہمارے اندر ہمارے جسم کا پورا نظام چل رہا ہے۔ ہم سانس لے بھی رہے ہیں اور سانس باہر بھی آ رہا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، خون بھی رگوں میں گردش کر رہا ہے، انتڑیاں، معدہ، جگر، خون، یہ ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ جس ذات نے ان ساری چیزوں کو اس کام میں لگایا ہوا ہے وہی ذات فرما رہی ہے والذی قدر۔ اللہ رب اعلیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا ہے، ہر چیز کو درست کر کے سنوار دیا ہے، ہر ایک کا اندازہ مقرر فرما کے فہدا۔ ہمارے اندر جو یہ ظاہری جسم ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ہر چیز کا ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا۔ اور فہدا کا معنی ہے کہ اللہ نے ہمیں باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ اس جسم کے ساتھ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ کی، سوچ کی، عقل اور شعور کی نعمتیں انسان کو بھی اور حیوانات و نباتات کو بھی ان کی حالت کے مطابق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور جب انسان اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ پاک پھر وحی کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے عقل کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اللہ نے سلسلہ نبوت شروع فرمایا، سلسلہ وحی کا آغاز فرما کے انسان کی اس ہدایت کو اللہ نے بام عروج پہ پہنچا دیا۔ والذی قدر فہدا، اس میں ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں طبعی جسمانی صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں، فکری، شعوری اور روحانی صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں، سو اسی رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو جو تمہیں یہ سب کچھ دینے والا ہے۔ والذی اخرج المرعى، یہاں آیا نمبر 3 میں اجمال تھا، قدر فہدا۔ آیا نمبر 4 میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی۔ مرعا علماء فرماتے ہیں وہ گھاس پھوس، وہ جڑی بوٹیاں جو جانور چرتے ہیں، کھاتے ہیں، جو ان کے چارے کے کام آتی، انہیں عربی میں مرعا کہا جاتا ہے۔ چراگاہ کو بھی جس جگہ جانور چرتے ہیں اسے بھی مرعا کہا جاتا ہے، اور ان کے چارے کو بھی مرعا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اس نے صرف تمہیں، انسانوں کو ہی ہدایت عطا نہیں فرمائی، انسانوں کو ہی اپنی طبعی جسمانی اور روحانی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کا سامان عطا نہیں فرمایا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ صرف رب الناس نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ فرمایا اس نے تو تمہارے چوپایوں کی ضرورت کا سامان بھی پورا فرمایا۔ الذی اخرج المرعى، اور خصوصاً اگر اس سورہ مبارکہ کو جو اس کا وقت نزول ہے، زمانہ نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ مبارکہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے کا جو زمانہ، اس زمانے میں جانوروں پر انسان کی بہت سی ضروریات کا انحصار۔ آج بھی ہم اپنی روزمرہ خوراک کے لیے، غذا کے لیے، اور بہت سے علاقوں میں آج بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، بار برداری کے لیے جانوروں کے سوا اور کوئی ذریعہ نقل و حمل کارگر نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے انسان کی صرف غذا اور خوراک ہی نہیں، انسان کی تمام تر معاشی سرگرمیوں کا مدار وہ جانوروں پہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ کیا ہے کہ انسان جس رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا تجھے حکم دیا جا رہا ہے، وہ رب العالمین تو ایسا ہے کہ جو تمہارے چوپایوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنے والا ہے، تمہاری سواری کے، تمہاری بار برداری کے کام آنے والے جو جانور ہیں
ان کے لیے بھی اخرج المرعى، فرمایا یہ چارہ تم سمجھتے ہو، تم بوتے ہو، یہ اگ آتا ہے، یہ تمہاری ناقص فہم ہے۔ الذی اخرج المرعى، اللہ کا حکم نہ ہو، رب کی اجازت نہ ہو تو گھاس کا ایک تنکا بھی زمین سے اگ نہیں سکتا۔ الذی اخرج المرعى، اس رب عظیم کی، اس رب اعلیٰ کی بارگاہ میں سجدہائے نیاز بجا لاؤ، جو حکم دیتا ہے تو زمین سے گھاس اگ کے تمہارے جانوروں کا چارہ بنتی ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، فرمایا یہ اگتی بھی ہمارے حکم سے ہے، اور جب یہ اگتی ہے تو بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی قدرت کا یہ نمونہ بھی تم دیکھتے ہو کہ وہی سرسبز و شاداب گھاس جو جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، جب تک وہ ہری بھری ہے دیکھنے میں آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، وہ بڑی عمدہ اور اچھی لگتی ہے، لیکن فرمایا یہ فرحت، یہ تازگی، یہ اس کی شادابی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، فرمایا یہی سرسبز و شاداب گھاس جس کا سب رنگ تمہاری آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، فرمایا کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ وہی گھاس سوکھ کر خشک کوڑے کی مانند ہو جاتی ہے۔ فرمایا انسانوں، جیسے یہ سبزہ یہ اگتا ہے، اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے اور بالآخر خشک ہو کے سیاہ رنگ کے کوڑے کی مانند شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے ہوائیں جہاں چاہے اڑائے پھرتی ہیں۔ فرمایا لوگو، اس دنیا اور تمہاری زندگی اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، ان سب کی مثال بھی یوں ہی ہے۔ جیسے یہ سبزہ ہمیشہ سبز نہیں رہتا ہے، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، کبھی ہفتہ، کبھی مہینہ، کبھی چند ماہ، اور شاید کچھ زیادہ یا کم عرصہ گزرنے کے بعد وہ خس و خاشاک بن کے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اے انسانوں، یہ تمہارا جسم، یہ تمہارا حسن، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہاری توانائیاں، یہ تمہاری اعصابی، علمی، جسمانی، فکری صلاحیتیں، فرمایا یہ بھی سدا رہنے والی نہیں ہیں۔ اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنی جسمانی خوبیوں پر، اپنی فکری صلاحیتوں پہ نازا ہو کر اس رب اعلیٰ کے در سے منہ مت موڑنا۔ جو اس کے در سے منہ موڑتا ہے پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، جو اس میں آیا اس نے فنا ہونا ہے۔ اس گھاس کی، چارے کی مثال دے کر اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ بھی فرما دی، زندگی کی بے ثباتی کو بھی عیاں فرما دیا کہ یہ دنیا اور جو بھی اس کی نعمتیں ہیں یہ سدا رہنے والی نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والی۔ کامیاب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے، مفلحون اور مہتدون کی صف میں شامل ہونے والا وہ ہے جو ان صلاحیتوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کر لے۔ یہ 5 جو ابتدائی آیات ہیں، 4 آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت، نشانیاں اور آیات بیان فرمائی، اور پھر فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو خود قرآن پڑھائیں گے اور آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، سورۃ القیامہ میں اسے ذکر کیا گیا، سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جب جناب جبریل وحی لے کر تشریف لاتے، جناب جبریل پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی حضرت جبریل کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے رہتے تاکہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ پڑھنے اور یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ جب آپ کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا، سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کیجیے، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ یاد کیسے ہوگا، ان علینا جمعہ وقرآن، اے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اس بات کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں، اپنی زبان مبارک کو اتنی تیزی سے حرکت کیوں دیتے ہیں، ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں قرآن کو اکٹھا کر دینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے،
اے محبوب ہم آپ کے سینے میں قرآن کو نقش کر دیں گے، وقرآن، اور آپ کی زبان مبارک پہ اس نقش قرآن کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے پہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، ہم آپ کے سینے میں قرآن محفوظ بھی کریں گے، آپ کی زبان سے اس معجزے کو جاری بھی کریں گے، اور اس کا بیان بھی ہم آپ کو سکھا دیں۔ یہاں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب قرآن سے کچھ بھولیں، لہذا حضور قرآن سے کچھ بھولے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی صفات کا ذکر ہوا، انہ یعلم الجہر وما یخفی، فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے جو عیاں کو بھی جانتی ہے اور نہاں سے بھی واقف ہے۔ جو چیز ظاہر ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے، اسے عربی میں جہر کہتے ہیں، اور جو پوشیدہ ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسے خفا اور مخفی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی نگاہ قدرت سے جو واضح اور عیاں ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ قدرت میں ہے، اور جو انسانوں کی مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا ہے اس کی ظاہری اور باطنی حالت میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال بجا لاتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، ہمہ وقت اسے اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے جو ہے وہ یہ اس کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ قدرت ہمیشہ اسے دیکھ رہی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری، اور فرمایا اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ یہاں آسانی کا سامان الیسرا سے کیا مراد ہے؟ ایک قول مفسرین نے لکھا ہے کہ الیسرا یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ گویا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے، اور مراد ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال، جنت کی طرف جانے والی راہ کو ہم آپ کے لیے آسان کریں۔ اور ایک قول علماء مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ الیسرا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک ہے، حضور کی لائی ہوئی شریعت ہے، یہ شریعت آسان ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اعلان فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنے کو آسان کر دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، رب کائنات اس کے سینے کو ایمان، دین اور شریعت کے احکام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الانعام جو 7ویں پارے سے آغاز ہوتا ہے 8ویں میں مکمل ہوتی ہے، سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 125 اس آیہ مبارکہ کی ایک طرح سے تشریح ہے۔ وہاں ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا اللہ جسے ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سینے کا اسلام کے لیے کھلنا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے دین کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہتا، آسان بن جاتا ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مشکل نہیں رہتا، آسان بن جاتا ہے، اس کے لیے سال کے بعد مال کی زکوٰۃ دینا یہ مشکل نہیں رہتا، آسان بن جاتا، اس کے لیے رمضان کے روزے وہ گرمی میں آئیں یا سردی میں آئیں، وہ چھٹیوں میں آئیں یا مصروفیات میں آئیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، جسے اللہ شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں حج کرنا جو اللہ نے فرض فرمایا ہے، جس کا سینہ اللہ کھول دے اس کے لیے حج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سود سے بچنا، سود کے قریب بھی نہ جانا، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اس کے لیے سود سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ زنا سے بچنا، فحاشی سے بچنا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، جو شریعت کے احکام ہیں، شرح صدر کا معنی یہ ہے اللہ اس کے لیے شریعت کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم سنتا ہے، دل کھول کے سنتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جاری ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہیں سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 125 میں ہی اس سے آگے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور فرمایا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کأنما یصعد فی السماء، یوں لگتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا۔ بلندی پہ جب انسان جاتا ہے، یہ قدیم زمانے سے انسان کے علم میں تھا کہ جو بلندی پہ جائیں انسان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے، جسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے 14 صدیاں پہلے اپنے محبوب کی قلب منور پر جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن میں گمراہ شخص کی مثال یوں بیان کی گئی کہ جب اس کے سامنے اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، شریعت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، فرمایا اس کا دل یوں تنگ ہوتا ہے جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کسی کو زبردستی بلندی کی طرف، آسمان کی طرف چڑھایا جائے، اس کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سانس لینے میں اسے تنگی، اور یوں لگتا ہے جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ فرمایا یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ اللہ کا حکم سن کے جس کا دل تنگ ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ سن کے جس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، وہ سورۃ الانعام کی اس آیت میں غور کرے۔ اللہ نے یہ گمراہی کی علامت بیان کی ہے کہ اللہ کا حکم سن کے سینے اور دل کا تنگ ہونا، انقباض کی کیفیت، ایک تنگی کی کیفیت محسوس کرنا، فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ گمراہ کی نشانی۔ اس آیت میں ضیق تنگ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ حرج یہ جملہ اور کلمہ بھی استعمال ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دیہاتی کو، ایک عربوں کے صحرا میں رہنے والے شخص کو بلایا اور فرمایا کہ یہاں قرآن نے حرج کا کلمہ استعمال کیا، مجھے بتاؤ کہ عربی میں حرج کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین، ہم بدو دیہاتی لوگ، ہمارے ہاں حرج اس درخت کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف گھنے درخت ہوں، اور وہ گھنے درختوں کے اندر، جھاڑیوں کے اندر، کانٹوں کے اندر اس طرح سے وہ پھنسا ہوا ہو کہ اس درخت تک کسی انسان اور جانور کا پہنچنا بھی مشکل ہو۔ جو درخت اس کیفیت میں ہو کہ اس کے ارد گرد خاردار، کانٹے دار، گھنی جھاڑیاں اور گھنے درخت ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس درخت کو ہم حرج کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مثال منافق کے دل کی ہے۔ جیسے تم کہتے ہو کہ اس درخت تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، منافق کے دل تک خیر پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، خیر کے لیے اس کے دل کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دل میں خیر کا داخلہ منع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں ضیقاً حرجاً سے تعبیر، اور جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اسی کا ذکر یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے محبوب ہم آپ کے لیے شریعت کو، قرآن کو، دین کو آسان کر دیں گے، اور جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا، جسے اللہ شرح صدر کی نعمت بخشے گا، اس کے لیے بھی قرآن اور شریعت پر عمل آسان کر دیا جائے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اے حبیب آپ نصیحت فرمائیے اگر نصیحت نفع دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وہ نصیحت کسے نفع دے گی اور کون اس نصیحت کے نفع سے محروم رہے گا؟ سورۃ الاعلی کی اگلی آیات میں ان دونوں چیزوں کو اللہ نے وضاحت سے بیان فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خشیت الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، روز آخرت کی جواب دہی کا تصور جس کے ذہن میں واضح ہے، فرمایا سَيَذَّكَّرُ، وہ نصیحت حاصل کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی میں مبتلا ہے فرمایا وہ اس نصیحت سے دور رہے گا، اسے اس نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی شقاوت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان نصیحت سے، خیر سے، ہدایت سے، حق سے جو اس کے سامنے واضح کر دیا جائے، انسان اس سے محروم رہے، اس سے پہلو تہی کرے، اس سے اجتناب کرے، اس سے بڑی شقاوت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جو نصیحت سے، حق سے دور رہے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ،
یہی وہ بد نصیب ہے جو بہت بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ علماء فرماتے یہاں النار الکبریٰ سے مراد جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور جو جہنمی جہنم میں جائیں گے، جن کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہوا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اسلام قبول ہی نہیں کیا ہوگا، فرمایا جہنم میں جا کے ان کا انجام پھر یہ ہوگا کہ نہ وہاں مریں گے اور نہ زندہ ہوں گے، نہ انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے انہیں رستگاری اور چھٹکارا مل سکے، اور عذاب اتنا اذیت ناک ہوگا، سزائیں اتنی خوفناک ہوں گی کہ وہ زندگی ان کے لیے زندگی بھی نہیں ہوگی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں۔ آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بطور خلاصہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے اوصاف ایک بار پھر آیہ نمبر 14 اور 15 میں بیان فرما دیے۔ صرف ان دو آیات کو ہی اگر پیش نظر رکھا جائے، اسلام کا سارا خلاصہ ان دو آیات کے اندر سمو دیا گیا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ یہاں تزکا سے مراد اپنے نفس کو سب سے پہلے کفر اور شرک سے پاک کرنا، اور جسے اللہ نے نعمت اسلام، نعمت ایمان بخش دی ہے، مومن مسلمان ہونے کے بعد شیطان کے مکر و فریب سے بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب سے اعلیٰ تزکیہ۔ ہاں اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اس کے اندر ترقیاں ہر ایک کے حسب حال ہوا کرتی ہیں، لیکن تزکا کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، خود کو شرک سے، کفر سے، برائی اور گناہوں سے پاک کر لیا، قد افلح، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن کا سادہ انداز بیان ہے کہ کامیابی کے جتنے معیار انسانوں نے بنائے ہیں یا جو آئندہ بنائیں گے وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ کامیابی کا حقیقی، اصلی، درست اور صحیح معیار ایک ہی ہے جو اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں بیان فرما دیا۔ فرمایا من تزکا، من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر۔ اور یہاں ٹھہر کر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے آپ کو ستھرا کرنا، پاک کرنا، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنے دل کو گناہوں سے، شیطان کی تمام تر مکر و فریب سے صاف کرنا، یہ کتنا اہم، کتنا بنیادی اور ضروری معاملہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختصاراً اس کا ذکر فرمایا، اور سورۃ الشمس میں تفصیل کے ساتھ 9 قسمیں ارشاد فرمائیں، اور 9 قسمیں ارشاد فرما کے پھر یہی ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، فرمایا سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم ہے، والقمر اذا تلاها، سورج کے پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم ہے، والنہار اذا جلاها، چڑھتے ہوئے روشن دن کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاها، تاریک اور اندھیری رات کی قسم ہے، والسماء وما بناها، آسمان اور اسے بنانے والے کی قسم ہے، والارض وما طحاها، زمین اور اسے فرش کی طرح بچھانے والے کی قسم ہے، ونفس وما سواها، انسانی نفس کو درست اور صحیح بنانے والے کی قسم ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی میں خیر و شر کی معرفت اور پہچان کا جو طریقہ، جو ذریعہ، جو اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت رکھنے والے کی قسم ہے، قد افلح من زکاها، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں بھی یہی فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا اپنے باطن کو پاک کر کے اپنے رب کو یاد کرے اور نماز ادا کرے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن فرمایا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی تمہاری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اسی وجہ سے فرمایا تم راہ راست سے اور راہ ہدایت سے دور رہتے ہو۔ جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ راہ ہدایت اللہ اسے نصیب کر دیتا۔ ابھی شرح صدر کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے جو سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 125 میں بیان کیا گیا؟ حضور نے فرمایا یہ ایک نور ہے جو اللہ بندہ مومن کے دل میں القاء کر دیتا، دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔
صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے خبر ہو کہ وہ نور کس کے دل میں القاء ہوا ہے اور کون اس سے محروم؟ حضور اس کی ظاہری علامت ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے 3 علامتیں بیان فرمائی، اور یہاں سورۃ الاعلی کی آیا نمبر 16 میں انہی علامات میں سے ایک اہم علامت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضور نے شرح صدر کی 3 علامات ذکر فرمائیں۔ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شرح صدر کی 3 علامتیں، اور سب سے پہلی علامت کہ جس کا رجحان، جس کا دل آخرت کی طرف لگا رہے، جس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، جس کی سوچ و بچار، جس کے غور و فکر کا محور و مرکز آخرت بن جائے، یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے شرح صدر کی دولت سے نواز دیا۔ جب آخرت جس کی زندگی کا مطمع نظر بن جائے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ میری آخرت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے، فرمایا وہ خوش بخت ہے جسے اللہ نے شرح صدر کی دولت بخش دی۔ یہ پہلی علامت۔ اور دوسری علامت فرمایا پھر دنیا کے ہنگاموں سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف راغب نہیں کرتی ہیں، دنیا اور دنیا والوں کے ڈر اور خوف اور رعب کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا ہے۔ جس کا دل دنیا کے ہنگاموں سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کا فانی پن جس پر عیاں ہو جاتا ہے، فرمایا یہ علامت ہے اللہ نے اسے شرح صدر کی دولت بخش دی۔ اور تیسری علامت فرمایا وہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا میں اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ شرح صدر کی دولت سے وہی محروم ہیں، ہدایت سے وہی محروم ہیں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت تو یہ ہے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، فرمایا یہ ہدایت، یہ ذری نصیحت ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی نازل فرمائی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پر نازل ہونے والے صحائف میں بھی ہم نے یہ نصیحت ذکر کر دی، جناب موسیٰ پہ نازل ہونے والے صحائف میں بھی اس نصیحت کو ذکر کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورۃ الاعلی کے مفہوم کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اپنے عمل اور اپنے فکر کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ